سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف عنایت۔ موجودہ حکومت 3.5 سال میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ وزیر اعظم کہتے ہیں جی حکمران کرپٹ ہونا بڑا پریشانی ہے، اور حکومت کی کرپشن کی بھی نشاندہی کریں۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ جیسے پٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہے، بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم چور ہے، وہیں پہ معنی رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کرپشن کہاں ہے۔ ظاہر ہے آپ تو کرپٹ نہیں ہیں، تو کرپشن کہاں تک آتی ہے وہاں تک آپ کی ایجنسیاں آپ کو بتا دیں گی۔ مشیروں کی، وزیروں کی اور خود وزیر اعظم کی تقاریر سنیں تو لگتا ہے کہ ان کی تقریریں، ان کے دعوے، ان کے وعدے، یہ جو سیارہ ہے نا زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی مریخ کے لیے، خلا کے لیے ہیں، وہاں کی کوئی مخلوق ہوگی جس کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، بیماری اس حد تک کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید 1% لوگ ہیں جن کو یہ محسوس نہیں ہو رہی، اور ان کا ذریعہ انکم کیا ہے، میں کہتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرا ایک دوست باہر سے آیا، ابھی ادھر ہی ہے، امجد جمیل، مجھے کہنے لگا کہ یار میں آیا ہوں، یہ ہر بندہ رو بھی رہا ہے، سر پہ بازو رکھا ہوا ہے اور وہ پریشان ہے، مہنگائی ہے، لیکن بازاروں میں ادھر ادھر سب۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ یہ گاجر مولی سبزی، دوائی دارو، ڈاکٹر، یہ پوشاک خوراک جہاں سے بھی ارینج کریں کوئی لے کر دے، اس کی بجائے قبروں کی کھدائی کے لیے اور کفن کی سلوائی کے لیے جاتے پھریں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی ان کو لوگ چلتے پھرتے لوگ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں ای وی ایم کا بخار تھا، میں کہتا ہوں آرڈیننس لگائے ہوئے ہیں، ایک ہی آرڈیننس جاری کریں جس میں اس کو الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جائے اس کے فنڈز مشروط کیے جائیں کہ بیلٹ پیپر پر صرف بلے کا نشان ہو، دیگر اداروں کے فنڈز بھی حکومتی حمایت کے ساتھ مشروط کر دیے جائیں۔ حضور اس طرح ساری دنیا بھی آپ کا ساتھ دے مگر پاکستان کے لوگ ساتھ نہ دیں، وہ خوش نہ ہوں، تو آپ کو ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے بڑے چڑھتے سورج دیکھے، پھر غروب ہوتے ہوئے ان کو ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا، کچھ بات نہیں بنی۔ جن لوگوں نے، حکمرانوں نے عوام کا ساتھ دیا، عوام کا دکھ درد سمجھا، لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا، بلکہ چل رہا ہے ابھی، یہ جو سری لنکن سیالکوٹ میں پردیسی مارا گیا، اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے، اور صحیح منافقت کے ساتھ نہیں، انسانی بنیادوں پر اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا۔ سیالکوٹ جس نے پوری دنیا میں اپنا نام ایکسپورٹ کی دنیا سے ایکسپورٹ کرنے سے پیدا کیا، انہوں نے اپنا ڈرائی پورٹ، ایئرپورٹ خود بنایا، اب ہاسپٹل بھی خود بنا رہے ہیں، لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، سیالکوٹ سٹی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کارپیٹ بمبنگ ہوئی ہے، ٹوٹی سڑکیں، گاڑیاں ٹوٹ گئیں۔ جب ماحول ایسا دیا جائے گا، جب فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو انسانی بنیادوں پر سہولیات سے محروم رکھا جائے گا، تو ان میں انسانی سوچ نہیں آ سکتی، وہ انسانی رویے کا اظہار کر ہی نہیں سکتے۔ انسانی رویے انسانی ماحول مانگتے ہیں، یہ ماحول عوام کو دینا ہوگا، ہر طبقے کو دینا ہوگا، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ایک پردیسی کو مارا جائے اور جلا دیا جائے۔
یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے اور انسانیت کی بھی توہین ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سلام اللہ علیہ جب ان کو ضربت لگی، شہید ہوئے، تو ابھی نزا تھی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، حسنین کریمین کو، اور کہا کہ میرے قاتل کو ایک ضرب سے سزا دینا، ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، کیونکہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا سے سنا ہے کہ ہاتھ پاؤں مت کاٹیں، چاہے کوئی کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں پچھلے واقعات میں، ان میں ان کے گھر والے کہتے ہیں کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی، توڑ کے رکھ دیا۔ یار یہ کیا رویے ہیں؟ 2021 میں ہم بس رہے ہیں، بے آئین زمین ہو گئی ہے۔ یہ جو ٹی وی لگاتے ہیں، یہ جو چینل ہم دیکھتے ہیں، ان میں جو واقعات آتے ہیں، یقین کریں کہ آپ ڈسکوری چینل جو ہے نا وہ لگائیں، نیشنل جیوگرافی لگائیں، آپ کو وہاں سکون نظر آئے گا۔ اس ملک میں سکون نظر نہیں آئے گا۔ آپ وزیر اعظم کی تقریر لگا لیں، لگے گا وہ مریخ کے لوگوں سے مخاطب ہیں، وزراء ان کے خلائی مخلوق سے باتیں کر رہے ہیں۔ یار کیا باتیں آپ سنا رہے ہیں، کیا دعوے آپ کر رہے ہیں؟ غریب اوپر جا رہا ہے۔ میرا ایک دوست آیا ہوا ہے پچھلے دنوں امریکہ سے، ابھی بھی ادھر ہی ہے، کہنے لگا یار لوگ باتیں کرتے ہیں یہاں واقعی حالات بہت خراب ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے، لیکن بازار اور یہ سارا کچھ اور یہ گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ لوگ سبزی پوشاک خوراک لینا بند کر دیں؟ یہ صرف قبروں کی کھدائی اور کفن کی سلائی کے لیے بازاروں میں نکلے، لوگ بچوں کو بیانا بند کر دیں؟ یہ زندگی ہے، اس کو ہر حال میں جینا ہوتا ہے۔ اور جب سے ماشاءاللہ خان صاحب نے تقیہ کیا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ دیں گے، تو میری کوئی میرا خیال ہے 25 سال میں نے باہر سے آنے جانے والوں کو ڈیل کیا ہے، میں نے اتنی رونق اور اتنا تکبر میں نے کسی دور میں نہیں دیکھا۔ جو باہر سیٹلڈ ہیں جب آئے ہیں، ایسے جیسے میں نے دیکھا جیسے وہ ایتھوپیا میں آ رہے ہیں یا IMF والے آ رہے ہیں ان کو قرضہ دینے کے لیے۔ معاشی، اخلاقی، سماجی اعتبار سے ملک دیوالیہ ہو چکا۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے لیے میں کیا، ان کے گورنر چودھری سرور صاحب ہی کہتے ہیں سب کچھ دے دیا گیا۔ 3 مہینے وہ عام جو تجزیہ کار ہیں، معاشی تجزیہ کار، مالیاتی تجزیہ کار، وہ مالی اعتبار سے 3 مہینے کہتے ہیں کہ جی یہ کافی کروشل ثابت ہوں گے، لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں ان کے تو 2 دن نہیں گزرتے، 1 دن نہیں گزرتا۔ اور ان کے وزراء دیکھیں، ان کی آپس میں یہ کابینہ کے لوگ ہیں، ایک پارٹی کے لوگ ہیں۔ وہ چودھری فواد صاحب کہتے ہیں کہ چودھری اعجاز نے TLP کے ہاں جا کر بےہودگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب ان کی لائن کیا ہے، لائن آف ایکشن کیا ہے، کس طرف انہوں نے جانا ہے؟ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جانیں حکومت کی سمت کیا ہے، حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ کیا صرف حکومت کرنا ہی حکومت کا اگر نظریہ ہے تو وہ ایسا درخت بن چکی ہے جیسے کبھی جب دل کے اتنے علاج بھی نہیں نکلے تھے تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ جس دل کا مریض وہ ہوتا ہے جیسے کسی درخت کے کٹنے کا اس کو چاک سے سفیدی سے نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ درخت کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر تو حکومت نے صرف اقتدار ہی کرنا ہے اور اقتدار کا بندوبستی رکھنا ہے تو یہ جان لے کہ یہ وہ درخت بن چکی ہے جس کو نشان لگ چکا ہے کٹنے کا۔ اب یہ عوام کو کیا دیتے ہیں؟ کیا یہ خالی یہ نہیں میں نے NRO نہیں دیا، NRO بہت سارے دیے اور کریمنلز کو دیے۔ حکومت کے
جو معاشی اشاریے یہ بتاتے ہیں وہ زمینی حقائق سے میل نہیں کھاتے، اور جو ان کی کارکردگی ہے وہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی حکومت گزری ہو جو اتنی غیر مقبول ہو، جو اتنی ناپسند کی گئی ہو، اور پھر ڈٹائی یہ ہے کہ اس پر اتراتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کچھ ہو گیا تو چلیں جی چھوڑیں، ایک بات گزر گئی، آپ لوگوں پر گزر گئی، انہونیاں ہو گئیں، ہم ڈیلیور نہیں کر پائے، اب اس پر چھیڑتے ہیں لوگوں کو کہ غریب اوپر جا رہا ہے، ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ اور پھر ان کے جو وہ ہیں ترجمان، کیا بتاؤں، شہباز گل، پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھا کر لے آئے کہ ان کے بیان دیکھ کر، ان کے ٹویٹ دیکھ کر، اور ماشاءاللہ انٹروڈکشن اتنا ہے کہ ویڈیو ٹویٹ کرنا پڑتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس دور میں ہو رہا ہے جب پاکستان اس کا متحمل بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ کہ یہ حکومت کتنے دن ہے، یہ جتنے دن مرضی ہے، یہ صرف لکھی جائے گی کہ اس کے اتنے دن ہیں۔ 3.5 سال بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں ملے، یعنی ایک ٹینیور میں پہلے وہ کوئی 20 مہینے، پھر کوئی 2.25 سال۔ میاں صاحب کا بھی یہی حال رہا ہے، بلکہ ان کا جو لاسٹ پیریڈ تھا وہ 2014 میں ان کے جینون اختیارات ختم ہو گئے تھے۔ ان کو 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ، میڈیا اور تمام لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، سپورٹ کی۔ اب بھی اگر یہ کہیں، اب بھی یہ سابقہ حکمرانوں کی بات کریں، اب بھی یہ آنے والے دنوں کی بات کریں، اب بھی یہ ایک نئی بات ہے، اتنے لوگوں کو رجسٹرڈ ہم وہ کر رہے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ یار فقیر پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں آپ، فقیر بنانا تھا ان کو، یہ چنڈو خانے کھولنے تھے، یہ جو بنائے ہیں اس کے لیے مسافر خانے، کہ شام کو یہ جو بندے سڑکوں پہ پڑے رہتے تھے پاؤڈری ٹائپ، ان کو پناہ گاہیں دینی تھی۔ یہ ڈرامے، یہ افسانے، یہ چھوڑیں خدا کے واسطے آپ کو۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اب بھی یہ کوئی طویلے بناتے پھرتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی والے سوچنا شروع ہو گئے ہیں، جو میرے دوست احباب ہیں، کہ یار اگر اس کو یعنی عمران خان کو اگر فارغ کریں تو پھر کس کو لائیں؟ یار جس کو عوام ووٹ دیں اس کو لائیں، جس کو عوام منتخب کریں وہ آئے۔ یہ خوش قسمتی سمجھیں یا بد نصیبی سمجھیں، ووٹ پڑے گا جس کو، اسی کا حق ہوگا کہ وہ قوم کی خدمت کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ بھی اسی طرح ذلیل ہوگا جس طرح موجودہ حکومت ذلیل ہو رہی ہے۔ اور اتنی جلدی میں نے مکافات عمل ہوتے نہیں دیکھا، اتنی جلدی میں نے گالیاں پلٹتی ہوئی نہیں دیکھی، جس طرح خان صاحب نے نہ کسی کی عزت کی، نہ کوئی کسی کو چھوڑا نہ بخشا۔ 7ویں مہینے حکومت کے لوگ ہر بات ان کو لوٹا رہے تھے۔ تو یہ جناب جتنے ان کے بیانات ہیں وہ مریخ پہ ہیں۔ مورخ لکھے گا کہ یہ پہلی حکومت تھی جو مریخ کے عوام کے لیے تھی، جو خلائی مخلوق کے لیے تھی، پاکستانیوں کے لیے نہیں تھی۔ پہلی بار ایسا ہے کہ یہ ملک بغیر حکومت کے چل رہا ہے۔ حکومت میں جو چل رہا ہے وہ کرپشن چل رہی ہے۔ وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے کرپشن کی نشاندہی کریں۔ جناب آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی ادارے میں اداروں کا نام لے کر سرکاری ملازموں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، جا کر بات کریں، آپ کو کلائی سے پکڑیں گے، یعنی آپ کے بھیجے ہوئے بندے کو۔ اور جو سب سے بڑا کرپٹ ہے، چھوٹا کرپٹ ہے،
ہر قسم کے کرپٹ کے پاس لے جائیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور جب اس کا پوچھیں گے تو ماشاءاللہ آپ ہی کے لوگوں نے ان کو تعیناتی دی ہوگی، اور وہ کسی نہ کسی سبب کے تحت دی ہوگی، کوئی ایسی اللہ واسطے نہیں دی ہوگی۔ تعیناتیاں فری نہیں ہیں، لہذا لوگوں کے کام بھی فری نہیں ہیں۔ البتہ آپ نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ آپ نے سفارش ختم کر دی، اس کی جگہ پیور رشوت نے لے لی، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ عوام گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلتا، اس کی وجہ یہ ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ اپنا غصہ اس بات پر گوہر بٹ صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں، بلکہ سبھی لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہ میڈیا، یہ اخبار، یہ یوٹیوب کا آنا، یہ سارے ٹویٹر پروگرام، یہ لوگ اپنا غصہ ادھر نکال لیتے ہیں، لیکن یہ ٹویٹر، یہ یوٹیوب چینل، یہ تبصرے، یہ تجزیے، یہ چڑیا کی خبریں، یہ کبوتروں کی خبریں، یہ زیادہ دن چلنے کی نہیں ہیں۔ لوگ سڑکوں پہ آ کے رہیں گے، اور کیوں آئیں گے؟ جب زندگی ان پر بالکل مسدود کر دی جائے گی، منع کر دیا جائے گا کہ کوئی انصاف نہیں لے سکتا، کوئی عزت کی روٹی کیا، کوئی واصف علی واصف صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جناب رزق حلال کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کو مانتے جاؤ، ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ماننے کی ہستی ہے، وہ ماننے سے ثابت ہوتا ہے، اور جہاں تک رزق حلال کا تم نے پوچھا ہے تو جاؤ جو ملتا ہے کھاؤ، یہ ان چکروں میں مت پڑو، یہ دور آ گیا ہے۔ تو میں حکومت سے، میری جتنی آپ یہ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، ہمیشہ ہی درخواست کی ہے کہ لوگوں کے دکھوں کو دیکھیں، بیماروں کو دیکھیں، بے روزگاروں کو دیکھیں، یہ رنگ بازیاں، یہ شوبدہ بازیاں، یہ ڈرامے بازیاں خدا واسطے چھوڑ دیں۔ شہباز شریف فوبیا، نواز شریف فوبیا، بلاول بھٹو فوبیا، آپ کو تو فوبیاز نے پکڑ کے ایسا جکڑا ہے کہ کسی چیز کی ہوش نہیں رہی۔ جو بندے آپ سے ملنے جاتے ہیں، جو آخری بات کان میں کرتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے، باقی باتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ پارٹی اب اندر سے لڑی ہے، ہر پارٹی اور ہر ادارے کے لوگ آپس میں دستوں گریبان ہیں، ادارے لڑ رہے ہیں۔ قوم میں پہلی بار میں نے اتنی پولرائزیشن دیکھی ہے، اور حد یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی بھی پولرائزیشن کا شکار ہیں۔ امیر مقروض ہو گئے، بی کلاس ختم ہو گئی، بی کلاس لوئر مڈل کلاس میں چلی گئی، لوئر مڈل کلاس فقیر ہو گئی، اور فقیر ڈاکو ہو گئے، یہ اپنا گاؤں میں چلے ہیں۔ یہ حکومت ہے، یہ ہے آتے کے ساتھ ہی آپ نے جو آ کے گورنر ہاؤس کی دیوار پہ ہتھوڑا مارا تھا، اور یہ ہے کہ یہ آنے والے 5 سال کے بعد پاکستان یورپ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جگہ جگہ گند، جگہ جگہ ناجائز تجاوزات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹریفک بند ہو جائے، کبھی کوئی سپاہی نہیں دیکھا کہ ادھر آ کر وہ ٹریفک سیدھی کرا دے، کوئی ایک کل سیدھی نہیں ہے۔ تو یہ کب تک؟ ادھر پھر قدرت راستے کھولتی ہے لوگوں کے لیے، قدرت کا قانون اب حرکت میں آتا ہے، تو حضور دن تو پہلے ہی گنے جا چکے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ خالی وعدے، دعوے، یہ خالی تقریریں، یہ درس، یہ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتے۔ تو مہربانی فرمائیں، پاکستان کو آزاد کریں۔ اس کے ادارے تو دے دیے IMF کو، لیکن اس کے افراد کو زندہ رہنے کا حق دیجیے، اور خدا واسطے یہ چہرے گم کریں جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں۔
یہ جو شباز گل ہے، جو شیخ رشید ہے، یہ جو ایک اور پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، وہ یہ سب جتنے بھی ہیں جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنے کی انہوں نے وہ پریکٹس کی ہوئی ہے جیسے طوطے کو پڑھایا ہوا ہے۔ اب لوگ ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے حمایتی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اب اس کو دی اینڈ کو مان لے، یا تو خود ہی نئے الیکشن کا، نئے انتخابات کا اعلان کرے، تو یا پھر اقرار کرے کہ وہ سہل تھی نہیں، اور جو لائے ہیں ان سے ہی درخواست کر دے کہ کوئی ہمارے لیے عزت سے نکلنے کا راستہ بتا دیجیے۔ اور آخر میں میاں نواز شریف صاحب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نظریاتی ہو گئے، ٹھیک ہے آپ کے نظریات، لیکن آپ کی پارٹی میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اقتدار کے بغیر نہیں وقت گزار سکتے، تو لہٰذا ان کا بھی خیال کریں اور عوام کو نجات دلانے کے لیے کچھ معاملہ کریں۔ اور یہ بلاول بھٹو صاحب کی جو تجویز ہے وہ ایک پولیٹیکل اپروچ کے مالک لوگ ہیں، آپ انقلابی ہوئے ہیں، آپ ساتھ جذباتی بھی ہیں، آپ کو دکھ پہنچا ہے، یہ دکھ کئی کروڑ گنا زیادہ ان کو بھی پہنچ چکا ہے، لیکن اسی ملک میں رہ کر یہی پہ بندوبست کر کے وقت گزارنا ہے اور عوام کو نجات دلانی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، فیڈ بیک دیجیے گا، مہربانی، السلام علیکم۔